السلام علیکم۔ اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں انسان کی سب سے زیادہ توجہ، محبت، انٹرسٹ یا لگاؤ جو ہے اس کا مال و دولت ہی ہے، چاہے وہ منی کی شکل میں ہو، گولڈ ہو، ایسٹس ہوں، پراپرٹیز وغیرہ ہوں۔ تو سب سے زیادہ انسان کو فکر اپنے مال و دولت کی ہوتی ہے، اور یہ نیچرل بھی ہے۔ دوسری طرف انسان جو ہے اس کو یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس دولت سے بھرپور انجوائے کرے، عیش کرے، اور اس کے لیے اس کو ایک اچھی لمبی عمر بھی چاہیے۔ یہ بھی نیچرل ہے انسان کی فطرت کے مطابق۔ تیسری طرف جو ہے انسان کے اندر ایک حرص، لالچ یا گریڈ بھی ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اتنا ہی زیادہ اور زیادہ وہ حرص یا تمنا کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی نفسیات ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک خوبصورت حدیث کو سنیں، اور یہ متفقہ علیہ یعنی کہ اگریڈ ہیں سب تمام اس میں فرقے، اور بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم ابن آدم، یعنی جب آدم کا بیٹا یعنی انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، اور اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں دو لفظ ورڈ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، یحرمو، یعنی مادہ جو ہے ہا را اور میم ہے، باب سمیہ سے جب آتا ہے تو حریمہ یحرمو حرمن، یعنی بوڑھا ہونے کے سینس میں ہے، اور اسی طرح جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یعنی کہ یحرمو۔ دوسرا لفظ جو ہے شبہ یا شبو، یعنی شین با دربا سے آتا ہے، تو شبہ یا شبو شبابن، یعنی جوان ہونا۔ تو یعنی کیا چیزیں، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، وہ اس کا اگلا پارٹ حدیث کا کہ الحرص علی المال، یعنی کہ مال کی محبت یا لالچ ہے، والحرص علی العمر، یعنی عمر کی لالچ یا لمبی عمر تمنا کرنا۔ یہ آپ سے اس میں فرما رہے ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بات بالکل واضح کلیئر ہے کہ انسان کے اندر خواہشات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس طرح سے انسان کی نفسیات یا سائیکولوجی ہے، تو یہ 100% کنفرم بات ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو انسان یعنی ایک مومن جو ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے اگر نیچرلی اس کے اندر دنیا کی رغبت جو ہے وہ محبت کم ہو جانی چاہیے۔ یعنی زندگی بھر آپ نے کما لیا، کھا لیا، انجوائے کر لیا، پہن لیا، گھوم لیا، تو اب بوڑھا بھی انسان ہو جاتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، صحیح طرح سے کھا پی بھی نہیں سکتا، بیمار بھی ہے، تو پھر ان چیزوں کی دنیا کی رغبت جو ہے اس کے اندر کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو زیادہ شوق کس چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، عبادات میں جو ہے خشوع و خضوع، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، سلوک، تمام تر حقوق جو ہے صحیح طرح سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش، تاکہ آخرت میں سرخرو ہو۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ عمر بڑھنے سے یہ دونوں یعنی مال اور عمر کی جو ہے حرص بیسیکلی ہونی تو کم چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے اور زیادہ لالچی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ اپنی لمبی عمر کے لیے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، بیسیکلی ہر لحاظ سے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے مال اور دولت کو بھی کنٹرول میں رکھنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے بینیفٹس، فائدے اٹھائے جا سکیں۔ اور اسی فراق میں جو ہے، اسی اس میں فکر میں جو ہے انسان جو ہے پھر مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو گننا شروع کر دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ ھمزہ آیت 2 میں ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ، یعنی کیا مطلب ہوا کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، اس کے لیے تباہی ہے۔ تو دو باتیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو مال کی کثرت جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے، دوسرا اس کے اندر بخل پرستی یعنی زر پرستی، کنجوسی یعنی اسٹنجی ہونا، وہ بھی اس کے اندر ذات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایون وہ اپنے لیے جو ہے وہ زیادہ سوچتا ہے کہ میں کتنا اگر کھا لیا یا یوز کر لیا، استعمال، تو یہ نہ ختم ہو جائے۔ تو بے شمار اگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی، اسٹنجی لوگوں کی۔ تو اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ زیادہ عمر ہونا، مال و دولت ہونا، یا کوئی ایسٹس ہونا، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اگر انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اچھی اس کی لائف چل رہی ہے، حلال جائز طریقے سے کمایا ہے، اور وہ صحیح رائٹ پلیسز پہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، چیریٹی وغیرہ اور لوگوں کی خدمت اور آس پاس کے لوگوں کا، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنی نالج سے، اپنی علم سے، دولت سے، اپنی جو ہے ایڈوائس سے، کاؤنسلنگ سے وغیرہ، اور اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ لیکن اور دولت کا حاصل ہونا، میں نے کہا جیسے کہ اس حلال طریقے سے اگر اپنی کمائی ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کی طرز فکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی پھر ہونی چاہیے۔ یعنی کیا ہے؟ اپنی اور فیملی کے لوگوں کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا ڈفرینٹ لیولز پہ۔ تو اب لمبی عمر ہونے کا میں کوئی مذائقہ، برائی، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی کی کم عمر ہے، کسی کی زیادہ ہے، انسان کو نہیں پتہ۔ انسان جتنی بھی احتیاط کر لے، فٹنس کر لے، اپنی ایکسرسائز کر لے، صحت کا خیال کر لے، لیکن اگر موت لکھی ہے تو اس کا ایک ٹائم مقرر فکسڈ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے اپنی اچھی ایج بنانے کے لیے، اپنی صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اگر اپنی صحت بنانا، اپنی عمر کو لمبا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر بھی اور ٹوٹل فوکس، آپ کی نیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ مال و اسباب پہ ہے، دولت پہ ہے، دنیا کے اوپر ہے، اور ٹوٹل آپ کے اوپر یہی آپ کے فوکس ہے کہ میں نے بس اس دولت سے، اپنے مال سے جو ہے اسی کو میں نے اور بڑھانا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور اس سے ہی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر اس میں یہاں پر گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان کی لمبی عمر ہے اور مال کی ہرس اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے ساتھ ساتھ،
تو ڈیفینیٹلی پھر پروپورشنل ہوتا ہے کہ اس کو لمبی عمر بھی چاہیے ہوتی ہے اور مال بھی چاہیے ہوتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ بات کلیئر ہے بالکل۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اوپر کی حدیث ہم نے سمجھ لی، پڑھ لی، تو ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو ایسے لالچی، خود غرض اور سیلفش جو لمبی عمر جو چاہتے ہیں، اس سینس میں چاہتے ہیں اپنی عمر، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے لیے دو سونے کی وادیاں بھی ہوں، ویلیز یعنی کہ، تو وہ چاہے گا وہ تیسری بھی اس کو مل جائے، یعنی لالچ کی انتہا، ہرس یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے انلیس کہ اس کی جو منہ ہے اس کا قبر کی مٹی سے ہی بھر جائے، یعنی مطلب یہ کوئی حل ہی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو سورہ عادیات میں آیت 8 میں اگر ہم جائیں تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مال کی شدید ترین محبت میں جو ہے انسان جو ہے وہ مبتلا ہے، گرفتار ہے۔ اور یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، گرامٹیکل انداز میں ایکسٹریم پاورفل آیت ہے، اس میں لام تاکید ہے، انّا ہے، اور یہ آپ ساتھ ساتھ اس میں مطلب زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے۔ اور عربی میں خیر کا لفظ یہاں جو یوز ہوا ہے اس میں صرف بھلائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دنیا کی رغبت محبت کتنی زیادہ اہم ہے، ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے 100% کہ اگر آپ اپنی مال و دولت کو جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اپنی قبر میں لے کے نہیں آ سکتے، یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی لڑائیاں، فائٹس ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، سلوک ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں بس سلوکی اپنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، یعنی لڑائیاں نسلوں تک چلتی رہتی ہیں، اور پراپرٹی کے بارے میں، ایسٹس کے بارے میں، اور پھر کس کو ملتا ہے، یو نیور نو کس کو ملتا ہے۔ تو یہی کثرت مال جو ہے، یعنی کہ مال کی جو آپ کی طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، اور یہ پراپرٹیز کی اور ہر چیز کی، یہ اپنی انتہا تک چلی جاتی ہے، لوگوں کو اس کے اندر، یہ سورہ تکاثر آیت 2 میں یہی بات کہی ہے، الہاکم التکاثر، یعنی کہ کیا کہا گیا، کثرت کی طلب، یہی ڈیمانڈ طلب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، آگے بڑھنے کی فکر غفلت میں ڈال دیتی ہے انسان کو، اور حتیٰ زرتم المقابر، یعنی قبروں تک انسان مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے پوری زندگی، لیکن اس کا مال ہوتا کہاں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم میں سے کون جو ہے ایسا ہے جو وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو آپ سے صحابہ حیران، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم سب جو ہے اپنے وارثوں کا مال کھاتے ہو، اور تمہارا تو صرف مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا۔ تو جہاں انسان کی آنکھ بند ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہ سارا مال جو آپ کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی ضروریات کے مطابق اس دنیا میں جتنا بھی اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، جو بھی کچھ دیا ہے، اگر وہ اپنے صحیح احسن طریقے سے استعمال کرتا ہے، یوٹیلائز کرتا ہے حلال کمایا ہوا، اور اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے حلال وے میں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جتنی عمر اس کی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہی اس کو ملے گا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو حرص اور اس کی نفس کی خواہشات ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کا ایک قول یا روایت ہے کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو اپنا مال دولت، اور جہاں اسے خراب ہونے کا ڈر بھی لگتا ہے اور چوری ہونے کا بھی، تو پھر کیوں نہ اپنا مال جو ہے وہاں جمع کرو جہاں کوئی خطرہ ہی نہ ہو، یعنی تمہارا جہاں مال ہوگا وہیں تمہارا دل لگے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مال یا آپ کا جو فوکس ہے وہ آخرت ہو، وہاں آپ جمع کر رہے ہیں ثواب، اپنے ریوارڈ سارے، تو پھر آپ کا دل بھی وہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ دنیا میں جمع کر رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں پھر آپ کا دل لگے گا، ظاہر سی بات ہے، آپ کا مال یہاں پر ہے، تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کو درد ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے جمع کیا ہے وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے بیسیکلی۔ اب انسان بچا کچا کے، آپ محنت کر کے، ہارڈ ورک، پوری زندگی جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو سورہ قیامہ کی آیات ہیں کہ سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ پلٹا سکتے ہیں اپنی روح کو وغیرہ، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو انسان جو ہے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے 1 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں یا منٹ میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے جو کچھ کمایا وہ کیا ہوا اس کا، اور سب آپس میں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ٹپیکل ہماری اگزامپلس ہیں، ہماری دنیا میں دیکھتے ہیں، پراپرٹی کے لیے اور مال دولت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان بھی بڑا مکار اور بڑا ہی اس کا کریکٹر اس کا ہے کہ وہ پوری زندگی انسان کو جو ہے نا یہ بھی ایک بیسکلی بیوقوف بناتا ہے، فول کرتا ہے کہ کیا کہتا ہے شیطان، الشیطان یعید کم الفقرا، یعنی کہ غربت سے آپ کو ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، کیا خرچ نہ کرو، بچاؤ پیسے تاکہ آگے تمہاری زندگی میں کام آئیں، یعنی کہ اسٹنجی بناتا ہے آپ کو۔ تو پھر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے پیسے نکل بھی جاتے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے۔ اور لیکن تمام تکالیف پریشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ بیلنس وے میں اپنے مال دولت کو خرچ بھی کرے، اپنی فیملی، اپنی بچوں پہ، اپنی لائف پہ، اپنی زندگی پہ، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی اپنا جمع کرے۔ تو اب ان تمام باتوں کو اگر ہم غور کریں، مال کی محبت اور یہ سب کچھ، سورہ مریم آیت 40 میں اگر ہم دیکھیں، انا نحن نرث الارض
ومن علیہا و الینا یرجعون، یعنی کہ ایکسٹریم زور ہے اس آیت کے اندر گرامٹیکل وے میں. اگین یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی پاورفل آیت ہے. یعنی کہ انا بھی آ رہا ہے، نحن بھی آ رہا ہے، یعنی اس کو اگر آپ ترجمہ کریں تو بیسک ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ بے شک ہم وارث ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کے؟ اس زمین کے، جو اس پر ہم کہتے ہیں نا ہماری پراپرٹی اور ہمارا مال ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ بھی مال و دولت ہے، سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی اینڈ پر جو ہے اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہی اصل مالک ہوں، وارث ہوں اس زمین کی، اس کائنات کی، دولت کی، ہر چیز کا. تم سب تو ختم ہو جاؤ گے اور پلٹ جاؤ گے. اب سوچیں کہ انسان وارث کیسے بنتا ہے اس زمین پر. آپ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کماتے ہیں، پراپرٹی مال دولت خریدتے ہیں، پوری زندگی نکل جاتی ہے. جب پھر آپ وارث بن جاتے ہیں. جس سے خریدتے ہیں وہ بھی بیسکلی پہلے وارث تھا، اور اس طرح اس سے پہلے اس کا بھی کوئی وارث ہوگا، اس پراپرٹی کا، پلاٹ کا، مکان کا. تو یہ پوری زندگی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب آپ ختم ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کی اولادیں، ان کی اولادیں، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ کس طرح سے ایک جسٹ لائک آپ اگر اس کو چیک کریں ہسٹری میں، آپ 500 سال 100 ایئرس 100 سال آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جو پراپرٹی یا پلاٹ آپ نے لیا ہے یا مال و دولت جمع کیا ہے، اس کے پہلے کون سے اس کے مالک تھے، وارث تھے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نام کے جو پہلے اس کے مالک تھے، وارث تھے، پھر آپ کے پاس ہاتھوں میں آیا، پھر آپ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا بکتا ہوا، یعنی کہ آگے چلا جائے گا کسی اور لوگوں کے پاس. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اینڈ پر کیا ہوگا؟ سب انسان ختم ہو جائیں گے، اور یہی پراپرٹی جائیداد زمین جو ہے وہیں اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی اس کا حقیقی مالک ہے. تو جو مومن متقی شخص ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال تو ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے، وقتی ہے. یعنی ایک سرائے ان کی طرح میں نے یہاں پر اسٹے کرنا ہے، ٹائم نکالنا ہے، اور وہ اس کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے. پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا مال ہے بیسکلی. تو ہم صبح شام یہی سوچتے رہتے ہیں اسی تگودوں میں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم نے محنت سے کمایا ہے. حالانکہ ایک شخص بہت زیادہ محنت بھی کرتا ہے تو اس کو اتنا نہیں ملتا، لیکن دوسرے شخص کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ استعمال کرے، یوز کرے ہر طرح کی چیزوں کو کھانے پینے میں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے آسان اور خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے اور شکر ادا کرے. اپنے بچوں کی، اولادوں کی تربیت کرنا، ان سب کو صحیح ٹائم پہ، رائٹ ٹائم پہ صحیح چیزیں ان کو گائیڈ دینا، ان کو ان کے جو بھی ان کی ضروریات ہیں پوری کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں انسان کی اوپر. اور انسان کو اگر اپنے نفس اور خواہشات کو کنٹرول کر لے تو بیسکلی وہ پھر اس مال کی محبت اس کے اندر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. بیسکلی نفس اگر آپ کا کنٹرول میں ہے تو آپ بیسکلی آپ بہت اچھی طرح سے اپنی لائف بھی گزار سکتے ہیں. آپ اپنے مال مال کی محبت میں گرفتار بھی نہیں ہوتے. آپ اچھی طرح سے لائف انجوائے بھی کرتے ہیں حلال وے میں، اور آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر آپ اس دنیا سے بھی مطمئن اور خوش حالت میں، ایک مومن کی جو ہے کنڈیشن، شکل جو ہوتی ہے، اس صورت میں آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، سمجھ دے کہ مال کی محبت کی لمٹ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. انشاءاللہ بات ہوگی.